على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. معزز و مکرم حضرات، علماء کرام اور میرے دینی و ایمانی بھائی، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آج سے کئی سو سال قبل علماء سیر نے تحقیق کرنا شروع کیا. پیغمبر کی سیرت کو آج سے کئی سو سال قبل اہل لسان نے بیان کرنا شروع کیا اور نبوت کی سیرت کو مختلف انداز میں مختلف اصحاب سیر نے لکھا. علامہ ابن قیم نے پیغمبر کی سیرت کو لکھا، طرز فقیہانہ فقہا کے طرز پر کلام کیا. حضرت علامہ ابن قیم نے کتاب زاد المعاد تحریر کی اور طرز فقیہانہ رکھا. پیغمبر کی سیرت کو تحریر کیا ابن ہشام نے سیرت النبویہ میں، اور طرز اس پہ مغازی اور جہاد کا رکھا. حضرت قاضی عیاش شفا نے پیغمبر کی سیرت الشفا میں لکھا اور طرز عاشقانہ، ادیبانہ اور صوفیانہ رکھا. پیغمبر کی سیرت کو مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی کے بیٹے علامہ ولی نے تحریر کیا. کتاب کا نام ہادی عالم رکھا. پوری کتاب میں ایسا ایک لفظ بھی نہ لائے جس لفظ پہ کوئی نقطہ ہو. گویا پیغمبر کا نام محمد، جس نام پہ کوئی نقطہ نہیں. کتاب کا نام ہادی عالم رکھا، جس نام کے اندر کوئی نقطہ نہیں. کتاب تحریر کی جس پوری کتاب میں کوئی نقطہ نہیں، اور لکھنے والے عالم کا نام ولی، جس کے خود اپنے نام کے اندر کوئی نقطہ نہیں. لیکن پھر بھی دنیا میں کوئی شخص بھی میرے نبی کی سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، میرے نبی کی شان میں گفتگو کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا. میں جتنی مرضی دعوے کروں، میں جتنی مرضی کہوں، میں جتنی مرضی بولوں کہ میں ختم الرسل کے سیرت بیان کروں گا، میں ختم الرسل کی سیرت مکمل کروں گا، میں ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کروں گا، میں ختم الرسل کے معجزات کا ذکر کروں گا، میں ختم الرسل کے اخلاق و اطوار ذکر کروں گا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ختم الرسل کے جتنے کمالات و محاسن ہیں، ختم الرسل کی جتنی عظمتیں، رفعتیں اور بلندیاں ہیں، ان تک دنیا کے کسی بھی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی. دنیا کے کسی بھی لغت میں کوئی ایسا لفظ ایجاد نہیں کیا گیا جس لفظ کے اندر ختم الرسل کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہو. کمالات سارے پیچھے رہ گئے، الفاظ سارے پیچھے رہ گئے، معانی سارے پیچھے رہ گئے، محاورات سارے پیچھے رہ گئے، لغات ساری پیچھے رہ گئیں، فصاحتیں و بلاغتیں ساری پیچھے رہ گئیں. لیکن میرا نبی آگے چلا گیا. اسی کو دیکھ کر مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ یوں تو دنیا میں بہت آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے ہی آیا ہے. لیکن مکہ مکرمہ میں ایک ایسا نبی معظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو آنے کے لیے ہی آئے. وہ آئے تو آتے چلے گئے، وہ چلے تو چلتے چلے گئے، وہ بڑھے تو بڑھتے چلے گئے، وہ پھیلے تو پھیلتے چلے گئے، اور وہ چڑھے تو چڑھتے چلے گئے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر آدمی نے اپنے اپنے انداز میں میرے نبی کی سیرت بیان کی، میرے نبی کی شان میں گفتگو کی ہے، میرے نبی کی عظمت و رفعت میں لب کشائی ضرور کی ہے. مگر 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک میرے نبی کی سیرت کے ادھا سمندر کی گہرائی تک کوئی نہیں پہنچ سکا. البتہ اس نے مقام و مرتبہ ضرور حاصل کیا ہے. حضرت صدیق اکبر کو دیکھو، اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے میرے نبی کی سیرت کے اتھا سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا ہے تو وہ صدیق اکبر بن گیا ہے. اگر عمر فاروق نے غوطہ لگایا ہے تو فاروق اعظم بن گیا ہے، قاتل سے عادل بن گیا ہے. اگر عثمان غنی نے غوطہ لگایا ہے تو ذوالنورین بن گیا ہے. اگر علی المرتضیٰ نے غوطہ لگایا ہے تو حیدر کرار اور اسد اللہ غالب بن گیا ہے. عبد الرحمن بن عوف نے غوطہ لگایا ہے تو عشرہ مبشرہ میں سے بن گیا ہے. امیر معاویہ نے غوطہ لگایا ہے
گیا ہے، حنظلہ نے غوطہ لگایا ہے تو غسیل الملائکہ بن گیا ہے، اور حبشے کا غلام بلال رضی اللہ عنہ نے غوطہ لگایا تو جنت کا وارث بن گیا۔ میں اس سے بھی آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر ابو حنیفہ نے میرے نبی کی سیرت کے اتھا سمندر کی گہرائی میں غوطہ لگایا ہے تو فقاہت کا امام بن گیا ہے، امام مالک نے غوطہ لگایا ہے تو استقامت کا شہنشاہ بن گیا ہے، حق گو اور صادق بن گیا ہے، امام احمد بن حنبل نے غوطہ لگایا ہے تو استقامت کا شہنشاہ بن گیا ہے، امام ابن تیمیہ نے غوطہ لگایا ہے تو جرأت کا بادشاہ بن گیا ہے، مجدد الفسانی نے غوطہ لگایا ہے تو جہد مسلسل کا نام لیوا بن گیا ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے غوطہ لگایا ہے تو علم پڑھانے والا بن گیا، سید احمد شہید نے غوطہ لگایا تو مجاہد اعظم بن گیا۔ بلکہ مجھے کہنے دو کہ اگر قاسم نانوتوی نے میرے نبی کی سیرت کے اتھا سمندر میں غوطہ لگایا ہے تو علم و حکمت کا عرفان اور جنگ آزادی کا ہیرو بن گیا ہے، مولانا اشرف علی تھانوی نے غوطہ لگایا ہے تو حکیم الامت بن گیا ہے، مولانا الیاس دہلوی نے غوطہ لگایا تو بانی دعوت و تبلیغ بنا، اور اگر مولانا ابو الحسن علی ندوی نے میرے نبی کی سیرت کے اتھا سمندر میں غوطہ لگایا ہے تو مفکر اسلام بن گیا ہے۔ میرے دوستو، میں اپنے نبی کی سیرت بیان کرنے لگا ہوں، اپنے نبی کی شان میں گفتگو کرنے لگا ہوں، اور میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی تھی، رب کریم کا ایک فرمان پڑھا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج اسی کے ضمن میں گفتگو کروں، اس لیے کہ ایک یہ بات ہے کہ میں اپنے طریقے سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک یہ بات ہوتی ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی امام یا پھر کوئی فقیہ میرے نبی کی شان بیان کرے، اور ایک یہ بات ہے کہ خدا عرش پر خود نبی کی شان بیان کرے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کی اس مجلس میں آقا مدنی کی وہ شان سناؤں جو عرش پہ خدا نے بیان کی، اس لیے کہ خدا سے بہتر کوئی میرے نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ دنیا میں انبیاء کرام تو بہت آئے ہیں، لیکن جو بھی آیا ہے ان کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اس زمین پر تشریف لائے، ان سب کی سیرت کا آغاز ان کی پیدائش کے بعد سے شروع ہوتا ہے، مگر قربان جاؤں آقا مدنی پر کہ وہ پیدا تو بعد میں ہوئے ہیں، لیکن ان کی سیرت کا آغاز ان کی آمد سے پہلے ہی ہوا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اماں نبی کی شان بیان کر۔ اماں نے فرمایا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ فرمایا قرآن اٹھاؤ، قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں اسی قرآن سے پوچھتا ہوں، اے قرآن تو اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے الم یجدک یتیما فآوا، قرآن نبی کا تعارف، پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کے ہر لفظ پہ میرے آقا کی سیرت موجود ہے، اس لیے کہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آتی ہے تو قرآن والضحیٰ کہتا ہے، جب میرے نبی کی زلفوں کی باری آتی ہے قرآن واللیل اذا سجا کہتا ہے، جب میرے نبی کے سینے کی باری آتی ہے قرآن الم نشرح لک صدرک کہتا ہے، جب میرے نبی کی زبان کی باری آتی ہے قرآن کہتا ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آتی ہے تو قرآن یاسین کہتا ہے، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آتی ہے تو قرآن ما زاغ البصر کہتا ہے، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آتی ہے تو قرآن وما رمیت اذ رمیت کہتا ہے، جب میرے نبی کے اخلاق کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم، جب میرے نبی کی رحمت کی بات ہوتی ہے تو قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جب میرے نبی کے زمانے کی بات ہوتی ہے تو قرآن والعصر کہتا ہے، جب میرے نبی کے شہر کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، جب میرے نبی کی صفتوں کی باری آتی ہے قرآن انا ارسلناک شاہدہ کہتا ہے، جب خوشی کی بات ہوتی ہے مبشرہ کہتا ہے، جب قیادت کی باری آتی ہے تو نذیرہ کہتا ہے، جب میرے نبی کی دعوت کی باری آتی ہے تو قرآن داعیا الی اللہ کہہ کر پکارتا ہے، جب میرے نبی کی معراج کا ذکر ہوتا ہے تو قرآن سبحان الذی اسریٰ کہتا ہے، جب میرے نبی کی غار کی باری آتی ہے تو قرآن ثانی اثنین اذ ھما فی الغار کہتا ہے، جب میرے نبی کی ازواج و بنات کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، جب میرے نبی کے شاگردوں کی باری آتی ہے تو قرآن اولئک ھم المفلحون
کہتا ہے جب میرے نبی کے ساتھیوں کی باری آتی ہے قرآن اولئک هم المؤمنون کہتا ہے جب میرے نبی کے صحابہ کی باری آتی ہے قرآن اولئک هم المؤمنون اولئک هم الفائزون کہتا ہے جب میرے نبی کے عاشقوں کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آتی ہے تو قرآن اولئک هم الراشدون کہتا ہے لیکن جب میرے نبی کی خود کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا آپ کی ذات کو بلند کر دیا آپ کے نام کو بلند کر دیا اور ہاں صرف آپ کے ذکر کو بلند نہیں کیا صرف آپ کے نام کو بلند نہیں کیا صرف آپ کی ذات کو بلند نہیں کیا بلکہ جو آپ سے مل گیا اسے بھی بلند کر دیا اس کے نام کو بھی بلند کر دیا آپ تو بلند تھے ہی جو آپ سے مل گیا اسے بھی بلند ابو بکر ملا صدیق اکبر بن گیا عمر ملا فاروق اعظم بن گیا عثمان ملا ذو النورین بن گیا علی ملا اسد اللہ غالب بن گیا حیدر کرار بن گیا فاتح خیبر اور شہنشاہ ولی بن گیا عبد الرحمن بن عوف ملا عشرہ مبشرہ میں سے ہو گیا امیر معاویہ ملا کاتب وحی بن گیا ابن عباس ملا مفسر قرآن بن گیا ابن مسعود ملا محدث اعظم بن گیا ابو حنیفہ ملا فقاہت کا امام بن گیا احمد سندھی ملا مجدد الفسانی بن گیا کیا کیا بتاؤں کہاں کہاں سے سناؤں جب کائنات نہیں تھا تو میرے آقا کا وجود تھا میرے آقا کا نور تھا ان کا ذکر تھا ان کا نام تھا ہمارا تو عقیدہ ہے ہمارا ایمان ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس دنیا میں آنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ بناتا اگر محبوب کو اس کائنات میں لانا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا اگر محبوب کو اس کائنات میں آنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ بناتا نبیوں کو نبوت مل رہی ہے ولیوں کو ولایت مل رہی ہے رسولوں کو رسالت مل رہی ہے اس لیے کہ محبوب کو آنا ہے محبوب کو آنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ بناتا محبوب کو آنا نہ ہوتا اللہ اس کائنات کو نہ سجاتا فلک کو وہ صورت سجایا نہ ہوتا کسی بھی شے کا ایک سایہ نہ ہوتا نہ ہوتے عرش کرسی نہ چاند تارے شب و روز دیتے نہ یہ نظارے نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ حورا نہ آدم نہ حوا نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ تخت و تاج ہوتے نہ سلطان ہوتے نہ محلات ہوتے نہ دربار ہوتے ہوا نہ ہوتا نہ ہوتا پانی نہ میلاد ہوتے نہ ہی نعت خوانی کسی بھی چیز کا ایک سایہ نہ ہوتا اگر رب نے محمد بنایا ہم تمہیں کیا بتائیں کہ کیا تھا اور میرا نہیں تھا آواز قدرت آئی کچھ نہیں تھا اور یہ تھے نہ دریا میں روانی تھی نہ سمندر میں طغیانی تھی نہ بادل میں شعور تھا نہ ہوا میں ظہور تھا نہ کلیوں میں چٹک تھی نہ پھولوں میں مہک تھی نہ سبزے میں لہک تھی نہ آگ میں دہک تھی نہ ہیرے میں چمک تھی نہ لیمو میں کھٹاس تھی نہ قند میں مٹھاس تھی نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی نہ غاروں کی گہرائی تھی نہ یوسف کی جدائی تھی نہ یعقوب کی دہائی تھی نہ ایوب کا صبر تھا نہ خضر کا دہر تھا نہ موسیٰ کی خبر تھی نہ عیسیٰ کی نظر تھی نہ فرشتوں کا ظہور تھا نہ کائنات کا وجود تھا نہ جہنم بنائی گئی نہ جنت سجائی گئی ایک لا الہ کی ہستی تھی ایک الا اللہ کی مستی تھی جب کائنات تھا ہی نہیں تو میرا اللہ تھا اس نے چاہا کہ کوئی ہو جو مجھے پہچانے تو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونوں مکان کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد و مشہود بھی علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا اس لیے ہو مجھے حشر کا غم اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالسَّلَامُ علیکم.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين آمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين. اللهم إنا نعوذ بك من كل بلاء في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. صلى الله تعالى